بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزمرہ زندگی کے اندر کسی نہ کسی پر اعتماد ضرور کرتے ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ بھائی پر کبھی اعتماد کریں گے، کبھی کسی دوست پر، یا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کاروبار کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، تو وہ دوسرے پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کمپنی پر وہ اعتماد کرتا ہے اور اس کی چیزیں لیتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اس پر اعتماد کرتا ہے۔ الغرض ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں تو اس کی جو بنیادی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے اعتماد، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اعتماد کس پر کرنا چاہیے، کس پر نہیں کرنا چاہیے، علمی منطق کی روح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو علم منطق کے اندر ایک قیاس استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں استقراء۔ یہ در حقیقت یہ استقراء ہی، یہ اعتماد جو ہوتا ہے نا، یہ استقراء ہی ہوتا ہے، یہ قیاس ہوتا ہے۔ اب اس کی میں چند ایک مثالیں، ایک تو شرعی مثالیں بھی میں آپ کو دیتا ہوں، پھر عام جو ہم زندگی کے اندر ہوتی ہیں اس کی بھی میں آپ کو مثالیں دوں گا۔ مثلا ہم استقراء کہتے ہیں جی کہ چند جزیات کو دیکھنے کے بعد تتبع کرنے کے بعد پھر ان پر کلی کا حکم لگا دینا۔ مثلا ہم نے کسی کے احوال کو دیکھا کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ اچھا ہے، سچا ہے، زبان کا ستھرا ہے، لہٰذا اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، دوسری مرتبہ، چند مرتبہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی کچھ جزیات کو ہم نے دیکھا، اس کے کردار کی کچھ جزیات کو، اس پر ہم نے حکم لگا دیا نہیں یار اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں استقراء۔ اب یہ ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے بھی اس کا بہت زیادہ لحاظ کیا ہے۔ اب جو میں نے پہلے مثالیں دی ہیں نا روزمرہ زندگی کے اندر، اس میں سے ایک یہ ہے، مثلا جب رشتہ دیکھنے کے لیے ماں باپ جاتے ہیں، کسی بچی کا رشتہ انہوں نے لینا ہوتا ہے، تو وہ لڑکے کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، خاندان کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ یہ جو معلومات ہوتی ہیں نا، یہ جزیات کا تتبع ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جزیات کے تتبع کے بعد وہ کلی کا حکم کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ لائق اعتماد ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچی والے لڑکے والے ہیں، وہ کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بچی کو دیکھنے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی خصوصیات، کچھ چیزیں وہ ان کی دیکھتے ہیں، یا ساری خصوصیات نہیں دیکھی جاتی، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی جاتی ہیں، تو مائنس پلس کو وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ حکم کلی لگا دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی لائق اعتماد ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ظن غالب کا حاصل ہونا۔ آسان الفاظ میں اگر استقراء کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ظن غالب، اس میں ظن غالب حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو ظن غالب ہوتا ہے یہ شریعت کا بہت بڑا باب ہے۔ مثلا اب دیکھیے جتنی بھی گواہیاں ہوتی ہیں، یہ ساری گواہیاں یہ ظن غالب پر ہیں۔ جیسے زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری، اور مخصوص اس کی کیفیت بیان کی کہ وہ گواہ اس طریقے سے 4 ہوں اور پھر مخصوص کیفیت پر انہوں نے دیکھا ہو اور پھر وہ شہادت دیں۔ اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ وہ چاروں کے چاروں جھوٹ بول دیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چاروں کے چاروں کیا ہوں، جھوٹ بول دیں، کیونکہ ناممکن نہیں ہے۔ تو لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ 4 بندے اکٹھے ہو کر جھوٹ بولیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کیا ہو گیا، ظن غالب اس سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس پر حکم میں کلی لگا دیا گیا۔ یہاں تک کہ جو زنا کا ثبوت ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ 4 افراد اگر ہیں تو اوکے ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا آپ کو پھر ایک اور بات وہ یہ ہے، اس کے علاوہ بھی کافی ساری جو گواہیاں ہوتی ہیں ان میں سارا یہی ہے، چاند کی گواہی ہے وہاں پر بھی یہی ہے۔ اچھا خود جو گواہ ہوتے ہیں ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کہ کس گواہ کے اندر کیا کیا چیز پائی جائے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سکہ ہو کہ جس کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ بھئی یہ اس کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے، تو کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ ممکن تو ہے کہ وہ بندہ بھی کیا ہے، جھوٹ بولے، لیکن
ظن غالب یہی ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہوتا ہے عام طور پر ایسا وہ جھوٹ نہیں بولتا، لہذا یہ ظن غالب ہوا، یہ بھی استقراء ہے. ٹھیک، تو یہ جو بنیاد میں نے آپ کو عرض کی ہے اعتماد والی، تو اس کے اندر جو بنیادی عنصر پایا جاتا ہے وہ ہے استقراء. اب آپ کو ایک اہم بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے آج کل کا جیسا ایک دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر بعض افراد کیا کرتے ہیں، وہ دوستیاں لگاتے ہیں. جیسے کوئی لڑکا ہے وہ لڑکی کے ساتھ دوستی لگائے گا، یہ لڑکی ہے وہ لڑکے کے ساتھ دوستی لگائے گی. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اور یا اس طرح کی پھر دوستیوں کے بعد وہ جو شادی کرتے ہیں، لو میرج جس کو کہتے ہیں، اس میں جو ناکامی ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ظن غالب نہیں حاصل کیا جاتا، وہاں پر ظن غالب نہیں ہوتا. ایک شخص ہے وہ کسی کو دیکھتا ہے، فرض کریں وہ لڑکی ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے. اب دیکھنے پر اس نے اس کو کس کیفیت پر دیکھا، اس نے دیکھا کہ وہ مکمل بن سنور کر آئی اس کے سامنے، وہ جب بھی اس کو دیکھتا ہے وہ بن سنور کر آتی ہے. پھر جب بھی وہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو ان کی گفتگو کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر وہ گفتگو ہوتی ہے یا وہ اس کا کردار اس کے سامنے ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اسی طرح وہ اس کو دیکھتی ہے تو اس کا وہ والا رخ وہ دیکھتی ہے کہ جو کردار میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن دونوں مائنس جو پوائنٹس ہوتے ہیں یا ان کے وہ تصویر کا رخ یا کردار کا رخ کہ جو ہوتا تو ہے وہ گھر میں ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہا، وہ نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی جب اس کو دیکھتی ہے، اس لڑکے کو، تو وہ بھی اس کا وہ رخ دیکھتی ہے جو صحیح والا ہے، دوسرے والا رخ وہ دیکھتی نہیں. حالانکہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے رخ دیکھ کر پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک رخ پر دیکھا، اس نے بھی ایک رخ پر دیکھا، یوں کر کے اب شادی تو کر لیتے ہیں. اب جیسے شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد کیا ہوگا، اب دونوں کے وہ رخ سامنے آ رہے ہیں کہ جو ان دونوں نے دیکھے ہوئے نہیں تھے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہوں نے صرف بعض جزیات کو دیکھ کر فیصلے کیے تھے، تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ کیا تھا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جناب وہ دونوں کے دونوں جب وہ ایک دوسرے کے وہ رخ دیکھتے ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھے ہوتے، جو ان سے پوشیدہ ہوتے ہیں، تو پھر آپس کے اندر چپکلش ہو جاتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو طلاق کے واقعات ہیں وہ انہی کے ہیں، یعنی جس کو لو میرج کہتے ہیں، کہ وہ گھر بار کو چھوڑ کر یا دیگر معاملات کو چھوڑ کر اب جو فیصلے کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو یہ غلط فیصلہ کیوں ہوا، وجہ کیا بنی کہ انہوں نے استقراء صحیح نہیں کیا، جزیات کا جو تتبع کرنا چاہیے تھا وہ ظن غالب سے حاصل نہیں ہوا. بعض جزیات کو انہوں نے دیکھ کر کلی کا حکم لگایا، جبکہ یہاں پر اکثر جزیات کو دیکھ کر پھر کلی کا حکم لگایا جاتا تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. اب والدین ہوتے ہیں، ان کی ایک نظر ہوتی ہے، جہاں دیدہ افراد ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں، چند دن کی بات نہیں ہوتی، زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے اکٹھا رہنا ہوتا ہے، زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ فیصلے کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتی. تو بنیاد کیا بنی؟ استقراء. پتہ چلا کہ منطق کا یہاں پر بھی دخل ہے.